اللہ سے قریب ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے، اور اس چیز کو اپنی زندگی میں عادت بنا لو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان دو چیزوں کے ذریعے آپ یہ محسوس کرو گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کا کام بگڑتا ہوا نظر آئے گا، لیکن آپ یہ محسوس کرو گے، آپ کو پکا یقین ہوگا اس بات کا کہ اللہ اس کام کو میرے بنائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز تو اللہ سے مانگنا۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ سے مانگنا، کہ ہر حال میں اللہ سے مانگے، ہر حال میں۔ آج آپ دیکھو، ہر شخص کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شخص مجھے نہیں لگتا اس دنیا میں کہ اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پیش نہ آئے، بس پھر یہ کہہ لے اے اللہ یہ چیزیں عطا کر دے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی ایک بندہ، ایک دم چھوٹی سی مثال، کہ ایک بندہ باہر نکلا گھر سے، اب اسے رکشے کی ضرورت ہے، فوراً دل میں یہ کرے کہ یا اللہ مجھے رکشہ دلا دے، یا اللہ مجھے رکشہ دلا دے، اسباب اختیار کر لے۔ دیکھو ابھی اس زمانے میں ایک چیز، اسباب سے ایک بات یاد آئی، اس زمانے میں ایک چیز بہت زیادہ یہ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں، ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسباب کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو توکل والے ہیں، اللہ سب کرے گا، اسباب اختیار نہیں کریں گے۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ توکل نہیں، وہ اسباب ہی کو اپنا بت بنا لیے۔ بھائی یہ ہو جائے گا تو میری زندگی اچھی بن جائے گی، یہ کام ہو جائے گا تو میری زندگی اچھی بن جائے گی، میرے پاس یہ چیزیں میسر ہو گئی لہذا میری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو دونوں چیزوں کیا ہے؟ اسباب کا انکار کرنا بھی جہالت ہے۔ اس لیے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس لیے اب بندہ بات کیا کر رہا تھا میں، ایک بندہ نکلا گھر سے، اب وہ اللہ سے یہ کرے یا اللہ رکشہ دلا دے، اسباب اختیار کر لے، جہاں سے رکشہ ملتی ہے وہاں چلے جائے۔ اب بس رکشہ مل گئی، فوراً دعا میں، فوراً دل میں یہ اللہ سے مانگ لے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسری چیز اب یہاں پر یہ آتی ہے کہ فوراً اللہ کا شکر۔ پہلی چیز اللہ سے مانگنا، اور دوسری چیز اللہ کا شکر کہ اے اللہ تیرا شکر مجھے مل گیا۔ ابھی ایک بندہ دوپہر کا بھوکا ہے، گھر آیا، کھانا مانگا اور فوراً اے اللہ کھانا مل گیا، اے اللہ تیرا شکر۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ دو چیزوں کو لے آئیں گے تو میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ میرا کام بنانے والا اللہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور جو شخص شکر ادا نہیں کرتا نا، تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کتنے سارے فائدے ہیں، اور دعا اور مانگنے کے کتنے فائدے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، نہیں تو اس کی دعا یہ میدان محشر میں ذخیرہ نیکی، یعنی اس کو اتنا عطا کیا جائے گا اس کی دعا کے بدلے کہ وہ بندہ یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ سوچو کتنے فائدے۔ اور تیسرا یہ فائدہ ہوتا ہے دعاؤں کا مانگنے کا کہ اگر میں نے دعا مانگی، مثال کے طور پر دعا قبول بھی نہیں ہوئی اور یہ ذخیرہ بھی نہیں بنا، تو اس یہ ہوتا ہے کہ بندہ جا رہا ہے اور بس یہ کہتا ہے کہ بال بچ گئے، آج تو میں مر ہی جاتا۔ تو وہ دعا کے بدلے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے جو حادثات و پریشانیاں آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ حادثات و پریشانی سے دور کر دیا۔ سوچو کتنے فائدے۔ اور شکر ادا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے گا۔ کتنے فائدے ہی فائدے ہیں۔ لیکن بندہ اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا قرب، اللہ کا دھیان، ہر وقت یہ احساس ہوگا، اور اس چیز کو اپنے بچوں میں بھی لے کر آئے۔ کچھ بھی ہو، بچے کی تربیت کرے اس طریقے سے کہ بھائی یہ ہے تو آپ کو یہ مانگنا ہے، اب مانگ لیا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اور شکر ادا کب ہوگا یہ بھی سن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس مکان ہے، اب میں حویلی کی تمنا کر رہا ہوں، نہیں، آپ یہ دیکھیں گے جس کے پاس مکان نہیں ہو کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کے پاس 2 ویلر ہے اور وہ 4 ویلر کی تمنا کر رہا ہے، تمنا کرنا بے شک صحیح ہے، لیکن اب شکر ادا کیسے ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں اس کے پاس تو سائیکل ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے موٹر سائیکل دلا دیا۔ آپ دیکھیں بھائی اللہ میں، آپ دیکھیں کتنے کمانے والے ایسے ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، روڈ پہ اپنی زندگی گزار رہے، روڈ پہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تو نے مجھے چھت تو دیا۔
تو کیا ہوگا؟ اس میں اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نکلے اور ان کے پاس چپل نہیں تھی، فوراً دل میں بات آئی، بڑے بزرگ تھے، دل میں بات آئی اللہ میرے پاس چپل نہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے دیکھے تو جو بغل میں ایک شخص تھا، دیکھے تو اس کے پاس پیر ہی نہیں۔ فوراً اللہ کا شکر ادا ہوا ہے، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے پیر تو صحیح سلامت رکھے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لو، اور آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے ہو، کہ بھائی یہ شخص تہجد پڑھتا ہے، میں تو 5 وقت کا قائم کرنے والا ہوں، اے اللہ مجھے تہجد پڑھنے والا بنا دے۔ اب ایک آدمی بے انتہا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اے اللہ اتنا مال عطا کر دے، میں بھی اس طریقے سے کیا کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو 2 چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلائی۔ پہلی چیز اللہ سے مانگنا، اور دوسری چیز اس کے مل جانے پر اللہ کا شکر۔ اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ یہ شکر ادا کرنے کی توفیق کب ملے گی؟ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو کیا کریں، دیکھیں دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے۔ کیونکہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دین کے معاملے میں دیکھے گا تو اسے نیکیوں کی حرص نصیب ہوگی جو اس کے لیے فائدے مند ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب۔